الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه. حضرت شیخ سعدی بولتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. شیخ سعدی نے فرمایا، شیخ سعدی بولتے ہیں اے آقا آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق جو آپ کا حق ہے جیسی تعریف کرنی چاہیے. سمبھو ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کر سکے. ممکن ہی نہیں، اسمبھو. یہ نہیں کہا کہ مشکل ہے. مشکل میں محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن جو ناممکن ہو وہاں کچھ بھی کر لو وہ حاصل نہیں ہوتا. کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه. اے آقا آپ کی تعریف آپ کا جیسا حق ہے، جیسا ادھیکار ہے، ویسی تعریف کوئی کرے یہ اسمبھو ہے، ممکن ہی نہیں. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی سب سے بزرگ برتر ذات ہے وہ آقا خدا کے بعد آپ کی ہے.
میرے پیارے بس اپنے ایمان اور عقیدے کو یہیں تک رکھو، محفوظ رہو گے. کنتو پرنتو بٹ لیکن وائی، یہ سب چونکہ جس کی حقیقت معلوم ہی نہ ہو اس کی تعریف آپ اس کے حق کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں؟ کون ہے روئے زمین پر اس پرتھوی پر آدم سے لے کے ایندم تک جو نبی کی حقیقت جانتا؟ اور جب تک کسی کی حقیقت معلوم نہ ہو اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق نہیں ہو سکتی. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں گیان نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، کہ آپ پروفیسر ہیں، کہ آپ کسان ہیں، کہ آپ مفتی ہیں، کہ آپ محدث ہیں، کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ہم تعریف کیا کریں گے آپ کی؟ ایک نارمل تعریف ہوگی کہ آپ بہت اچھے ہیں، لوکنگ ویری اسمارٹ، آپ بہت فٹ فاٹ ہیں، یہ سب تعریف کریں گے نا، ایک کامن ورڈز استعمال کریں گے. لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ عالم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، تو اب ہم اس کی تعریف کریں گے کہ آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے، آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں، بڑی امید سے آتے ہیں، اور آپ ایک نرم سوبھاؤ کے ہو، پیشنٹ بہت خوش ہوتے ہیں. اب جب ہم اس کی تعریف جانیں گے تو اس کے مطابق تعریف کریں گے، اور نہیں جانیں گے تو پھر ایک کامن ورڈ سے بہت اچھے ہیں آپ، بہت اچھے ہیں، یہ کہہ کے بات ختم کر دیں. تو کسی کی تعریف اس کے حق کے مطابق تبھی ہو سکتی ہے جب اس کی حقیقت کو جانتے ہو آپ. جب تک حقیقت کو جانیں گے نہیں کہ یہ شخص کون ہے، یہ شخص کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے، جب تک اس کی حقیقت نہیں جانیں گے تو اس کی تعریف جیسا اس کا حق ہے اس کے مطابق نہیں ہو سکتی. تو اب نبی کی تعریف ان کے حق کے مطابق کرنے کے لیے نبی کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے. تو کون ہے اس پرتھوی پہ جو نبی کی حقیقت جانا اور جان سکے گا؟ حضرت آدم سے لے کر ایندم تک، یعنی آج کے انسان تک، کس نے جانا نبی کی حقیقت کو؟ اور کون جانے گا نبی کی حقیقت کو؟ دنیا کو گمان تھا، یہ خیال تھا کہ کوئی جانے نہ جانے، لیکن وہ ضرور جانتے ہوں گے جو نبی کے ساتھ بچپن میں رہے، جو نبی کے ساتھ جوانی میں رہے، جو نبی کے ساتھ ہجرت میں رہے، جو نبی کے ساتھ غار ثور میں رہے، جو نبی کے ساتھ مدینے آئے اور آخری آرام گاہ میں بھی نبی کے ساتھ رہیں گے. وہ ضرور جانتے ہوں گے، وہ جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق کہتی ہے. کوئی جانے نہ جانے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ یہ سب سے زیادہ رہے ہیں، تو یہ ضرور جانتے ہوں گے، یہ ضرور جانتے ہوں گے. یہ خیال تھا دنیا کو، لیکن جب اس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے ضرور زیادہ ہو، تم سفر میں بھی ساتھ رہے ہو، حجر میں بھی ساتھ رہے ہو، غار ثور میں بھی ساتھ رہے ہو، اور آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ رہو گے، لیکن اے ابو بکر یہ ساتھ رہنے سے زیادہ یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی جان لی ہے. یہ نبی کسی اور سے نہیں کہہ رہے ہیں، ابو بکر سے کہہ رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. یہ ابو بکر سے فرما رہے ہیں تم ساتھ رہے ضرور آتا ہو، لیکن یہ ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی ہے. میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا رب کے سوا، یعنی میری حقیقت کو صرف رب ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ نبی فرما رہے، نبی فرما رہے. اب ذرا دوستو کیا نبی نے بات کہی، ذرا غور تو کرو. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا
کسی نے نہیں جانا. اب رب کے سوا کی ایک لسٹ بناؤ. آدم رب تو نہیں ہے، نبی ہے. لسٹ بناؤ. آدم رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، شیش رب کے سوا، اسماعیل رب کے سوا، یوسف رب کے سوا، سلمان رب کے سوا، عیسیٰ رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، صالح رب کے سوا، نوح رب کے سوا، داؤد رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، ایوب رب کے سوا، یعقوب رب کے سوا، حضرت اسماعیل رب کے سوا. یہ سب کوئی رب تو نہیں ہے نا، سب رب کے علاوہ ہے نا. آؤ آقا کی بارگاہ میں، اے آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں. آپ نے فرمایا رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، تو حضور آپ بھی تو رب نہیں ہیں. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ صرف رب جانتا ہے. ٹائم بیٹا کم ہے، سن. آقا فرما رہے ہیں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ صرف رب جانتا ہے. تو جس کی حقیقت کو صرف رب جانے، اس کی تعریف کوئی اس کے حق کے مطابق کیسے کر سکتا ہے؟ حق کے مطابق تعریف کرنے کے لیے حقیقت کا جاننا ضروری ہے. حقیقت کا جاننا ضروری ہے میرے پیارے. بیان دی تعالیٰ رب کا فضل و احسان ہے. جتنے بھی اہل سنت و جماعت ہیں، جتنے بھی پیرانی طریقت سے وابستہ حضرات ہیں، اہل سلسلہ ہیں، ہمارا یہی عقیدہ تھا، یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ رہے گا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہم نبی کی تعریف جتنی کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن اس میں کنتو پرنتو بٹ لیکن نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہم نبی کی حقیقت کو نہیں جانتے. اب آپ سمجھیے نبی کی حقیقت اللہ اکبر، ہم آپ کیا جانیں گے؟ نبی کی حقیقت تو وہ نہ جانے جس نے دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولی، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے لیکن کعبے کو نہیں دیکھا، آنکھ بند کر کے رکھا. کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھ بند رکھا، کعبے کو نہیں دیکھا. شور ہو گیا مکے میں کہ عبد المطلب ابو طالب کے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے. سارے لوگوں میں مشہور ہو گیا. سب آئے، عرب کے رسم و رواج کے مطابق بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، پھر آگے دے دیا، آئے پیار کیا، آگے دے دیا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، سب سے بعد میں گئے. جب سب مبارکباد دے کے چلے گئے، لیکن افسوس کا بھی اظہار کرتے جا رہے تھے کہ ابو طالب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا لیکن آنکھوں سے معذور ہے، وہ اندھا ہے، آنکھ ہی نہیں کھولتا. تو مبارکباد بھی دے رہے تھے اور افسوس کا اظہار بھی کر رہے تھے. سب آئے، پھر نبی آئے. نبی نے گودوں میں اٹھایا مولا علی کو. جیسے ہی علی کو گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی. اے علی، اب تک آنکھ بند تھی، نبی نے لیا تو آنکھ کھول دی. کہا انتظار تھا کہ کعبے کو بعد میں دیکھوں گا اور جانے کعبہ کو پہلے دیکھوں گا. پہلے جانے کعبہ کو دیکھ لوں پھر کعبہ دیکھوں گا. نبی نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی. علی نے آنکھیں کھول دی. نبی نے ان کو آنکھ کھولتا دیکھا تو مسکرا پڑے. نو ریمارک، کوئی ریمارک نبی نے نہیں دیا، بس مسکرا پڑے. اس مسکراہٹ میں بڑی حکمت تھی. اس مسکراہٹ میں بہت حکمت تھی. یہ علی میرا ہاتھ ملا تھا کہ جسے ہم نے، وہ تو بڑا بینا ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، وہ اتنا بڑا آنکھ رکھنے والا ہے کہ وہ باطن کو دیکھ لیتا ہے. تبھی تو اس نے پہچانا کہ یہ نبی کی گود ہے.
ورنہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہو کیا اس کے اندر کوئی سینس ہوتا ہے کیا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ظاہری عقل ظاہری آنکھ سے اس نے نبی کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا نبی کو. یہ دست کرم کسی اور کا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. ایسے علی، ایسے مولا علی، ان سے نبی فرماتے ہیں جو زندگی بھر نبی کی شفقتوں میں رہے، جو ایمان لانے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، جو نبی کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے، جو پوری زندگی نبی کی صحبت میں، تربیت میں، نبی کے سائے کرم میں گزارا. صبح دیکھی، دوپہر دیکھی، شام دیکھی. ہر صبح نبی کی زیارت سے، ہر دوپہر نبی کی زیارت پر، ہر شام نبی کی زیارت پر ختم ہو، ہر رات نبی کی زیارت پر جس کی گزرے، وہ مولا علی مشکل کشا. ان مولا علی سے نبی فرماتے ہیں، اے علی تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ دیکھ تو رہے ہیں لوگ مولا علی، لیکن ان مولا علی سے نبی فرما رہے ہیں، اے علی تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ اب وہ نبی تھے، وہ علی تھے، وہ علی تھے. سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے. کہا یا رسول اللہ ہم نے تو صرف آپ کو دیکھا ہے، باقی حقیقت کیا ہے وہ رب جانے. کیا فرمایا؟ حالانکہ یہ حدیث بعد میں آئی ہے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی کی، لیکن علی نے تو بہت شروع میں کہا تھا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے وہ رب جانے. پھر بعد میں نبی یہی فرما رہے ہیں کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. تو میرے پیارے، کون ہے اس پرتھوی پر، اس پورے ضلوع زمین پر جو نبی کی حقیقت کو جانے، اور جو نبی کی حقیقت کو جانے گا وہی نبی کی تعریف ان کے حق کے مطابق کر سکتا ہے. اور نبی کی حقیقت جاننے والا صرف ہمارا رب ہے، دوسرا کوئی نہیں. یہی وجہ تو ہے کہ جب کہا جاتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، اور ایک بار نہ بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بھیجو اور بھیجتے رہو. صرف ایک بار نہ بھیجو، بھیجو اور بھیجتے رہو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور جب اللہ نے یہ فرمایا کہ صلو یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، ان پر تم بھی درود و سلام بھیجو. اب آپ بھیجتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد. کیا کہتے ہو؟ خدا کہہ رہا ہے ہم سے کہ تم درود بھیجو، اور ہم پلٹ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج دے، تو بھیج دے. اللہ کہہ رہا ہے ہم سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو. وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ہم جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج دے ہمارے نبی پر. یہ تو بے ادبی ہے نا بھائی. میں کہوں کہ ایک گلاس پانی لے آؤ یار، آپ کہو کہ آپ ہی لے لیجئے. بشتے ہیں، میں کہوں کہ ذرا یہ سامان اٹھا دو، آپ کو آپ اٹھا لیجئے. یہ بے ادبی ہے، ادب ہے بھی ہے. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی علی محمد، کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تو بھیج دے. کیوں 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 کہتے ہیں ہم ایسا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اے مولا، اے مولا ہم انسان ہیں، خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری زبانوں میں وہ پاکیزگی نہیں،
ہمارے فکر میں وہ پاکیزگی نہیں، ہمارے الفاظ اس لائق نہیں ہیں، ان کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچے، اس لیے کہ ہم تیرے محبوب کی حقیقت و شان کو جانتے نہیں ہیں، لیکن مولا تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تو اس لیے اے مولا ہم تیری بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اب اس میں جو کچھ بھی کمی رہ گئی ہو تو اپنے محبوب کی شایان شان اسے بنا کر ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے، ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ میرے پیارے، آج کے اس الحادی دور میں یاد رکھو، جس قدر نبی سے تمہاری محبت مضبوط ہوگی اتنا ہی تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ ہماری ایمان کی مضبوطی کا انحصار رسول سے محبت پر ہے، اور یہ محبت کمزور پڑ گئی تو ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ آج سارے حملے اسی محبت پر ہو رہے ہیں، وحدانیت پر کوئی ایشو نہیں، فرائض پر کوئی اختلاف نہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا، واجبات پر سب کو اتفاق۔ جب نبی کی عظمت اور نبی کی محبت کی بات آتی ہے تو وہاں کنتو پرنتو بٹ لیکن لوگ نکالنے لگتے ہیں۔ تو میرے پیارے، یہ کنتو پرنتو بٹ کے جال میں، جنجال میں، اس شیطان کے کھیل میں پھنسنا نہیں۔ کوئی کنتو پرنتو بٹ لیکن نبی کی شان میں کرے، کہا سن تو کنتو اور پرنتو اور بٹ اور لیکن کیا کہتا ہے؟ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ خدا کے بعد زمین و آسمان میں، سارے عالم میں اگر کوئی ذات سب سے بڑی ذات ہے خدا کے بعد تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ یہ جواب دے دو گے نا تو ابلیس بھی ہوگا تو لوٹ جائے گا، لیکن اگر اس جال میں پھنسے تو پھنستے چلے جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب صاحب ایمان ہیں، صاحب ہو گئے۔ چلیے اب نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہم سب کو اسی ایمان، اسی عقیدے، اسی عقیدت پر، اسی محبت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔